بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الحمدللہ جی تو دو آیات ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں جی تو مبین اسحاق جی سر منہم من یستمع الیک مجھے یہ بتائیے واو کیا ہے سر یہ واو عطف ہے اوکے منہم کیا ہے سر یہ منہم شبہ جملہ خبر مقدم ہے ویری گڈ ماشاء اللہ روبینہ اسلم من کا کیا اعراب ہے جی سر من کیا ہے مس روبینہ جی سر من موصول ہے اسم موصول جی اسم الموصول اسم موصول ہے اس کا اعرابی حالت کیا ہے ثنا طاہر من موصولہ کی اعرابی حالت کیا ہے سر رفع ہوگی ٹھیک ہے جملے میں مقام کیا ہے مس ثنا سر یہ مبتدا بنے گا گڈ زویا یستمع کیا ہے سر یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور صلۃ الموصول ہے گڈ اس کا فاعل کیا ہے اس کا فاعل ہوا ہے جو کہ من کی طرف راجع ہے گڈ ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ من کی طرف راجع ہے گڈ الیکا کیا ہے مبین اسحاق سر یہ متعلق فعل ہے بتائیں پہلے جار مجرور جی الجار والمجرور متعلق بالفعل یستمع گڈ ہو گیا کیا ترجمہ ہوا ثنا طاہر ومنہم من یستمع الیکا ان میں سے جو سنتا ہے آپ کی طرف جو سنتا ہے آپ کی بات یعنی غور سے استمع سمع یسمع استمع یستمع باب افتعال استمع یستمع وہی سمع اور اس میں آ کے مبالغہ ہو جاتا ہے غور سے سننا یستمع الیک یعنی آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتا ہے ومنہم من یستمع الیک آپ کو غور سے سنتا ہے یعنی یستمع کا ہوتا آپ کو سنتا ہے الیک یعنی بہت غور سے بڑی توجہ سے سنتا ہے پوری طرف آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان میں سے ہیں جو آپ کی طرف آپ کو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں اوکے مبین اسحاق واو کا کیا اعراب ہے حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب روبینہ اسلم من اور ہم دونوں کا اعراب بتائیے من حرف جار مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب ہم ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون اگر ہا کا کریں گے الگ تو مبنی علی الضم مبنی علی السکون ٹھیک ہے مبنی علی السکون فی محل جار بحرف الجر من ویری گڈ زویا من کا کیا اعراب ہے اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا گڈ ثنا طاہر یستمع کا کیا اعراب ہے فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ الظاہرہ گڈ الا حرف جر کا کیا اعراب ہے اچھا حرف جر ضمیر کا اعراب فاعل کا اعراب تو کریں نا یس سر والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا گڈ اور الیکا کا اعراب کریں
इलैका इला हरफु जर्रिन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली नहीं मबनियुन अला सुकूनी ला माला लहू मिनल एराबी काफ काफुल खिताब ज़मीरुन बारिजुन मुत्तसिलुन मबनियुन अलल फथी फी महल्ली जर्रिन और बी हरफे जर इला। वेरी गुड, ओके माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। हत्ता इदा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफा। दरख्शा शेख, हत्ता की कितनी किस्में हैं? सर हत्ता की 4 किस्में हैं। ये उनमें से कौन सा है? सर ये हत्ता इब्तिदाइया व इस्तिनाफिया है। वेरी गुड, तो यहाँ पर ये हो गया हर्फ इस्तेनाफ। जोया, इदा जी कितनी उस्ताद, तरह ये का इस्मु होता है? शर्त हाँ जी, उस्ताद ये 2 तरह का होता है, एक इस्म एक हर्फ, और इसम में भी इसके 2 इस्तेमालात होते हैं, ठीक है। तो ये एक कौन सा ज़र्फिया इस्तेमाल है? शर्तिया और एक सिर्फ ज़र्फिया। जोया ये क्या है? उस्ताद ये इस्म है और ज़र्फिया शर्तिया के मानी में है। गुड, इसमें शर्त हो गया। ओके, जी मुझे ये बताइए रुबीना असलम, जुमला तो शर्त कहाँ से कहाँ तक है? खरजू मिन इंदिका ओके, मुबीन इसाक, जवाब शर्त किधर है? सही क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफा। गुड माशाअल्लाह। दरख्शा शेख, खराजू कौन जी सा फेल है? सर फेले माजी है और गायब जमा मुजक्कर का है। फाइल क्या है? सर वावुल जमा। वेरी गुड। जोया, इदा किसके मुतालिक है? उस्ताद जवाब शर्त क़ालू के मुताल्लिक है। कालू के मुतालिक है। गुड माशाअल्लाह। सो मिन इंदिका, रुबीना असलम, इंदिका क्या है? मिन इंदिका, इंदिका मजरूर है सर जी, ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी मिन की वजह से मजरूर है और खरजू से मुताल्लिक है। तो मिलकर पूरा क्या बना? जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला मुताल्लिकुन अखरजू फेल। मुतालिक बिल फेल। देखिए इराब बाद में करेंगे, अभी सादा बताएं आप। ओके, ठीक है। दरख्शा शेख, कालू कौन जी सा फेल है? सर फेले माजी गायब जमा फाइल मुजक्कर क्या का है? है। वावुल जमा। देखें, जब मैं फेल पूछूं दरख्शा आप सादा से बताएं, फेल माजी है। अगला सवाल मैं कर लूंगा आपसे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके, वावुल जमा फाइल है। गुड। लिल्लदीना क्या है दरख्शा शेख? सर मुताल्लिक है, गुड। अल्लदीना का इराब क्या है? मजरूर है सर। गुड माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए, अगर ये अल्लदीना इसम मौसूल है, इसका सिला कहाँ है सलमा खातून? सर इसका सिला है ऊतुल इल्मा। ऊतुल इल्मा इसका सिला। अच्छा, ऊतू कौन सा फेल है दरख्शा शेख? सर माजी मजहूल। सलमा खातून, ऊतू का फाइल क्या है, नाइबुल फाइल? तो इसका नाइबुल फाइल सर मुस्ततिर है सर, इसमें किधर है? हुम वावुल जमा। वावुल जमा इसका नाइबुल फाइल है, मुस्ततिर नहीं है, जाहिर है, ठीक है। वावुल जमा को कौन सी जमीर कहते हैं? जमीरुन बारिजुन मुत्तसिलुन मुत्तसिलुन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली रफ़इन फाइलुन। ओके, मुबीन इसाक, अल इल्मा जी मंसूब क्यों है? क्योंकि सर ये उर्दू का मफूल है। गुड, ओके माशाल्लाह। ये मौसूफ, इट्स नॉट नथिंग, इट्स जस्ट I forgot to delete. Okay, so रुबीना असलम, जी सर। मादा काला आनिफा, ये मादा काला आनिफा किसका मकूला है? अ, जवाब तो कालू मैंने का। आपको दे दिया, फिर भी सोच रही हैं। कालू का। ओके, जी, तो मुझे बताइए काला कौन सा फेल है? काला फिल माजी। फेल माजी है। फाइल क्या है? वाद हुआ। ओके, माजा क्या है? माजा माजा क्या है मिस रुबीना? हर्फ है या इसम है?
ऐसा जी इसम है। ओके जोया कौन सा इसमें, इनको नहीं आ रहा, आप जब जवाब दें। उस्ताद ये इसमें इस्तफहाम है। इसमें इस्तफहाम है रुबीना, ये तो सादा क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल नहीं है, इतना ऐसे पॉज कंफ्यूज हो क्यों आ जाती रहा है। है। ओके इसमें इस्तफहाम है, काला फेल माजी है, फाइल मुस्ततिर है, हुआ। मुझे बताइए मुबीन, ये हुआ जमीर किधर लौट रही है। सर सर ये माँ की तरफ। सलमा खातून, ये हुआ जमीर कहाँ लौट रही है। माजा काला, ये सलमा खातून अगर आप पीटी जवाब से। दुरुस्त देंगी तो आपको एक किताब हदिया मिलेगी आज। एक अरे किताब सर। का सवाल है, और किताब आपके पास बहुत करीब आ चुकी है, अब आप उसे खुद दूर कर दें। ये सर ऑप्शन ये सिर्फ मिस सलमा के लिए और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को वक्त मिल चुका है। जी मिस सलमा, सर अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। नहीं सर, वो बड़ी खुशी की बात थी सर, ये जो किताब की सर वो आई, लेकिन वो लग रहा है समझ नहीं आएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगी लग रहा है। हिबा गयास, काला का फाइल हुआ किधर जा रहा है। सर अल्लाजीना की तरफ। वाह, आपसे तो किताब ले लेनी चाहिए जो कभी कभी दी हो। क्यों मिस सलमा, इनसे तो किताब ले लेनी चाहिए ना, कि आपके पास जो है वो दे दें हमें वापस। उसमें जा मजरूर था तो इसलिए हमने उसको। मिस हिबा, लिल जी अल्लदीना सर। जमा मुजक्कर है या वाहिद है या मुसन्ना है, क्या है। सर अल्लाजीना जमा है। जमा है, और हुआ काला का फाइल जमा है। सर फिर ये कालू की तरफ जा रहे। अच्छा, कालू का फाइल क्या है। सर वाउल जमा। वाउल जमा, ये वाहिद है, मुजक्कर है, ये जमा है, क्या है, ये सर जमा ये है। भी जमा है। जी सर क्या कर जमा। रही हैं आप, कभी भी जमा की तरफ कैसे वाहिद जमीर, बस। सर ये उतुल सर इल्मा की तरफ जा रहा इल्म, उसमें भी अच्छा वाउल इल्म जमा है। कहेगा, इल्म ने कहा है। है। उतुल वो इल्मा मतलब। ओके सॉरी मुबीन सर। इसाक, काला का फाइल सर हुआ किधर जा रहा है। नहीं सर मिनली और अभी फिर हाँ जी, सर मेरे से दरख्त पूछा। काला का फाइल हुआ किधर जा रहा है। सर इंदिका में का की तरफ। वेरी गुड, ये बात इनको बताइए। इंदिका में काफ जमीर की तरफ जा रहा है। ठीक है सर। क्या तर्जुमा है रुबीना, हत्ता इदा खराजू मिन इंदिका। यहाँ तक कि जब यहाँ तक कि जब वो आपके पास से जाते हैं निकलते तो हैं, खराजू उनसे का जिन मतलब होता है निकलना। अच्छा निकलते हैं, यहाँ तक कि जब वो आपके पास से निकलते हैं। बस, कालू का क्या तर्जुमा होगा उरूज उबैदुल्लाह। कालू का उन्होंने कहा। उरूज उबैदुल्लाह, तबीयत ठीक है ना, बीमार तो नहीं है। नहीं सेहत सॉरी ठीक है आपकी, जी। दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पीछे क्या लिखा हुआ है, इदा खराजू मिन इंदिका कालू, जब वो आपके पास से निकलते हैं तो कहते हैं। कहते हैं। ओके मुबीन इसाक, कालू लिल्लदीना, अब क्या तर्जुमा होगा। वो कहते हैं उन लोगों से। वो कहते हैं उन लोगों से। ऊतुल इल्मा, ऊतुल इल्मा नाइबुल फाइल, क्या तर्जुमा हुआ ऊतुल इल्मा जोया। जिन्हें इल्म दिया गया। तो क्या तर्जुमा होगा जोया, मिलाकर करें। हत्ता इदा खराजू मिन इंदिका कालू लिल्लदीना ऊतुल इल्मा। यहाँ तक कि जब वो निकलते हैं आपके पास से तो कहते हैं उन लोगों से जिन्हें इल्म दिया गया। जिन्हें इल्म दिया गया, क्या कहते हैं, मादा काला आनिफा। तो मादा इस्तफहाम है, आनिफन भी मंसूब है। आनिफन यहाँ पर मफऊल फी है, आनिफन होता है यानी कुल्तु लकुन्ना आनिफन, यानी अभी मैंने आप सबसे कहा, अभी अभी कहा।
قریب ہی وقت میں کوئی کام ہونا اسے کہتے ہیں آنفن. سو بعض نے اس کو اسم الفاعل لے کر حال بنا دیا ہے لیکن موسٹلی اس کو ظرف ہی مانتے ہیں اور مفعول فی لیتے ہیں. ماذا قال آنفن, قال کا فاعل ہوا یعنی ہوا کا وہ بعض تو حال مان لیتے ہیں. اور ماذا یہاں پر اسم و استفہام ہے. زویا اس کی کیا حالت ہوگی اعرابی؟ ہاں استاد یہ منصوب ہوگا مفعول بنے گا. ویری گڈ, مفعول بھی بنے گا. ماذا قال آنفن یعنی انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا. ماذا قال آنفن. اوکے, خرجو من عندک, خرجو کا فاعل ہے واو, یہ کدھر لوٹ رہا ہے زویا؟ استاد من یستمع الیک میں من کی طرف. ویری گڈ, اوکے. سو مبین اسحاق حتیٰ کا اعراب کریں. حتى حرف ابتدائية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. گڈ. روبینہ اسلم اذا کا اعراب کریں. جی اذا ظرف زمان ایک منٹ مبین, آپ نے مبنی حتیٰ کا کیا اعراب کیا تھا؟ سر میں نے کیا تھا حرف استئناف یا حرف ابتدائیہ مبنی على السكون لا محل له من الإعراب. اوکے روبینہ اذا کا اعراب کریں. اذا ظرف زمان مبنی علی السکون فی محل نصب یہ بنے گا مضاف. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کیا ہے روبینہ, اذا کیا ہے یہاں پر, اذا کیا ہے؟ اسم شرط غیر جازم. اسم شرط, اسم غیر شرط جازم. ظرف زمان, اسم شیء ہے, اسم شرط غیر جازم ظرف زمان ٹھیک ہو گیا. فی وہ میں بھول محل گئی تھی نصب, سر. فی محل نصب آگے متعلق بالفعل قالوا. بالفعلی جواب الفعل. ٹھیک ہے قالوا. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتی ہیں جواب الشرط. ٹھیک ہو گیا. خرجو کا اعراب کرے روبینہ. جی خرجو فعل ماض مبنی علی حذف نونی. سوری سر. سلمہ خاتون اعراب کرے خرجو کا. سر فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالی بواو فاعل. واو الجماعہ کا اعراب کرے. جی واو الجماعہ ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. گڈ. درخشاں شیخ من کا اعراب کریں. سر من حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. عروج عبید اللہ عندک کا اعراب کریں. اسم ظرف مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور بحرف الجر من وہو مضاف. وهو مضاف. کاف کا اعراب بھی کریں. ضمير بارد متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. گڈ. امینہ صدیقی قالو کا اعراب کریں. سر فعل ماض مبنی علی الضم لاتصاله بواو الجماعة. فاعل کا بھی اعراب کریں. واو الجمع ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. ویری گڈ. مبین اسحاق لام کا اعراب کریں. لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. گڈ ماشاء اللہ. زویا الذین کا اعراب کریں. اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل جر مجرور بحرف الجر لام. گڈ. اوتو العلم, اوتو کا اعراب کریں سلمہ خاتون. جی سر اوتو فعل ماض ما لم یسمى فاعلہ. جی اور مبنی علی الضم لاتصال بواو الجماعہ. واو الجماعہ بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. نائب الفاعل فی محل رفع نائب الفاعل. امینہ العلم کا اعراب کریں. اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو Very good. مفعول. مبین اسحاق ماذا کا اعراب کریں. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. فی محل نصب مفعول به, جواب دیا ہوا ہے مبین. جی سر.
سمجھ دیکھا نہیں. زویا قالا کا اعراب کریں. فعل ماض مبنی علی الفتح اور والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. گڈ. آنفن کا اعراب کریں عروج عبید اللہ. اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اسم الفاعل وهو مفعول به. مفعول فیہ اسم الفاعل نہیں ہے، ظرف زمان. ظرف زمان. اسم منصوب ظرف زمان وعلامة نصبه الفتحة الظاہرہ مفعول فیہ. ٹھیک ہے. جی. اوکے سو اگلی آیت پر بڑھتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. مبین اسحاق اولئک کیا ہے جملے میں؟ سر یہ اولئک مبتدا ہے. گڈ. زویا الذین کیا ہے؟ اعراب کیا ہے جملے میں کیا ہے؟ استاد یہ مرفوع ہے، خبر بنے گا. اوکے. صلہ کیا ہے امینہ؟ طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. پورا گڈ ہے. ماشاءاللہ. امینہ صدیقی تابع جی کون سر. سا فعل ہے؟ سر فعل ماضی فاعل؟ اسم الجلالہ. گڈ. علی قلوبہم کیا ہے تبع کے لیے؟ سر متعلق کے فعل. گڈ. عروج عبید اللہ قلوبہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. گڈ. واو کیا ہے مبین؟ سر یہ واو عطف ہے. گڈ. درخشاں شیخ اتبعو کیا ہے؟ سر فعل ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ سر احواؤہم. نہیں فاعل سوری ہے سوری اس کا. سر نہیں سوری واو الجماعہ ہے سر، غلطی سے. گڈ. ادیبہ انجم اہواءہم کیا ہے؟ جی سر. سر جی یہ مفعول بھی ہی ہے. گڈ. کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی. ماشاء اللہ. مبین اسحاق اولئک کا اعراب کریں. اولئک کا اسم اشارت. اسم اشارت. جی اسم اشارت مبنی علی الکسر کریں گے سر. علی الفتح اولئک. جی سر وہ میں اس کو کہی تھی کہ یہ حرف ہے کاف، تو اس وجہ ہم سے. اس کو الگ نہیں کر رہے نا، وہ تفصیل میں جا کے، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے. جی اسم اشارت مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. گڈ. زویا الذین کا اعراب کریں. اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر. گڈ. درخشاں شیخ تبع کا اعراب جی. کریں. فعل ماض مبنی علی الفتح. فعل ماض مبنی علی الفتح. اوکے گڈ. علی الفتح سلمى الظاہرہ. خاتون لفظ الجلالہ. سر اسم مرفوع وعلامت رفعه فتحة الظاہرہ فاعل. گڈ. علا کا اعراب کریں عروج. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. امینہ صدیقی قلوبی کا اعراب کریں. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة مجرور وهو مضاف. مجرور بحرف الجر علا وهو مضاف. گڈ. امینہ ہم کا اعراب کریں. ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. گڈ. طبع اللہ علی قلوبہم. ادیبہ انجم اس جملے کا اعراب بتائیں. سر اس کا اعراب یہ مرفوع ہے نا. الجملۃ صلۃ الموصول اچھا. الجملۃ صلۃ الموصول لا فی محل محل له من الاعراب. لا محل له من الاعراب. جی سر. گڈ. کیا ترجمہ ہوا مبین؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. گڈ. زویا واو کا اعراب کیا؟ واو کیا ہے؟ حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الإعراب. اتبعوا کا اعراب بتائیں. فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. درخشاں شیخ احوا کا اعراب بتائیں.
اسم منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وهو مضاف وهو مضاف اور اس کے بعد مفعول به مفعول به. گڈ. سلمہ خاتون ہم کا اعراب بتائیے. سر ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. کیا ترجمہ ہوا؟ واتبعوا اہواءہم. واتبعوا سر وہ سب پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی. اچھا کرتے ہیں. فعل کون سا ہے مس سلمہ؟ جی سر اتبع یتبعو. ماضی ہے یا مضارع ہے یہ بتائیے. ماضی ہے سر، ماضی ہے، پھر فعل ماضی ہے. انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشوں کی. اپنی خواہشات کی. اوکے جی آگے ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. ادیبہ انجم جی سر. الذین کیا ہے؟ سر اسم موصول مبتدا بنے گا. اوکے. مبین اسحاق جی اہتدوا سر. کیا ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. گڈ. فاعل کیا ہے؟ واو الجماعہ. واو الجماعہ. گڈ. زادہم کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے. اچھا زیادہ کیا چیز ہے؟ سر پتہ نہیں، زیادہ کرنا شاید. اچھا درخشاں شیخ زیادہ کیا ہے؟ سر فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. یہ بات مس مبین آپ تک پہنچ گئی؟ جی سر. اوکے فعل ماضی ہے. فاعل ضمیر مستتر. ہم کیا ہے سلمہ خاتون؟ سر ہم مفعول ہے سر. گڈ. ادیبہ انجم ہدن کیا ہے؟ سر جی یہ تمیز ہے یہ سر، زیادہ جزیرے کے تمیز. ساتھ آتی ہے. گڈ. امینہ صدیقی واو کیا ہے؟ سر واو حرف عطف. گڈ. امینہ آتا کیا ہے؟ آتا فعل ماضی. فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہوا. ہم کیا ہے؟ ہم مفعول بھی ہے. تقوی کیا ہے؟ یہ بھی مفعول ثانی مضاف بن گیا. گڈ. مفعول ثانی ہے. اہتدوا کون سے باب سے ہے مبین؟ سر یہ باب افتعال سے ہے. گڈ. زویا زادہ کون سے باب سے ہے؟ استاد باب بعد سے. گڈ. آتا کون سے باب سے ہے امینہ؟ یہ باب فعال سے ہے. گڈ ماشاء اللہ. امینہ کیا ترجمہ ہو؟ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اہتدوا اور جن لوگوں نے ہدایت طلب کی ہوگا. نہیں یہاں پہ طلب نہیں ہے بیٹا. باب افتعال میں کوئی چیز خود حاصل کر لینا، خود یعنی اس چیز کے اوپر چلنے لگ رہا ہے. اہتدوا ہدایت یافتہ ہو جانا. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اور اس نے زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں، اور اس نے انہیں تقوی دی. اور اس نے انہیں ان کا تقوی دیا. اوکے. زیادہ ہم کا جو ہوا فائل ہے زویا کدھر جا رہا ہے؟ استاد یہ لفظ الجلالہ اور آتا کا فائل کے ہوا لیے کدھر جا رہا ہے؟ یہ بھی لفظ الجلالہ کی طرف راجع ہے. زیادہ ہم میں ہم جو مفعول ہے ادیبہ کدھر جا رہا ہے؟ سر جی اللہ زینہ کی طرف. گڈ. امینہ صدیقی اہتدوا میں واو فائل کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر الذین کی طرف. گڈ. ہم مفعول سلمہ خاتون کہاں لوٹ رہا ہے؟ جی سر یہ الذین کی طرف. گڈ. مجھے کوئی یہ بتایا اس پورے جملے میں خبر کدھر ہے اگر الذین مبتدا ہے؟ زادہم ہدن. سر جی زادہم ہدن سے تقواہم. ویری گڈ. زادہم ہدن وآتاہم تقواہم. یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے. اوکے جی. مبین اسحاق واو کا اعراب کریں. واو حرف استئناف دیکھیں میں نے مبنی جو علی اسکرین پہ الفتح. لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ؟ جی سر. حرف اعتراض. حرف و اعتراض. جی
حرف اعتراض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. گڈ. الذین کا اعراب بتائیں زویا. اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. گڈ. سلمہ خاتون اہتدوا کا اعراب بتائیے. سر فعل ماض مبنی علی الفتح فی محل رفع نہیں سوری سر فعل ماض مبنی علی الفتح لاتصال بواو الجماعہ. واو الجماعہ ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. گڈ. زیادہ کا اعراب بتائیں عروج. فعل ماض مبني على الفتح فاعل. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ہم کیا ہے اعراب. ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. اس میں کیا ہوگا مبنی الضم تب کہیں گے جب ہم ہاں کی بات کر رہے ہیں میم کی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. میم کا اعراب ویسے کیا کریں گے عروج. ميم لجمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. گڈ. ادیبہ ہدن کا اعراب بتائیے. اسم منصوب وعلامت نصبی الفتحۃ الظاہرہ وہو تمیز. گڈ. جی امینہ واو کا اعراب بتائیے. امینہ صدیقی واو کا اعراب بتائیں. جی سر حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الإعراب. آتا کا بتائیں. فعل ماض مبنی علی الفتحۃ المقدر الالف للتعذر. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں مبنی علی الفتح للتعذر. جی اوکے. ہم کیا ہے. سر ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. تقوا کا اعراب بتائیں. اسم منصوب وعلامت نصب الفتحۃ الظاہرہ الفتحۃ المقدرہ. الفتحۃ اچھا آتا میں بھی المقدرہ. مقدر ہے اور تقوا میں بھی مقدر ہے للتعذر. ٹھیک ہے. جی وہ جو کھڑی الف ہے نا اس کو وہ الف ہے اصل میں. ٹھیک ہے. جی. اوکے. ہم کا کیا اعراب ہے. ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. اوکے جی الحمدللہ. تو اس کی جو ڈیٹیل یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اور ان میں سے بعض ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں, آپ کو غور سے سنتے ہیں, آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافقین تھے, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بڑے کان لگا کے بیٹھتے تھے, بڑا ہی بالکل اہتمام کے ساتھ کہ جیسے ان سے زیادہ تو غور سے سنی کوئی نہیں رہا. حتیٰ اذا خرجوا من عندک, یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں, قالو کہتے ہیں, للذین اوتوا العلم, ان سے جن کو علم دیا گیا, یعنی صحابہ کرام سے, جو علم والے صحابی تھے, جو قریب بیٹھے ہوتے تھے, جو با علم ہوتے تھے, جن کو علم بھی تھا, بڑے بڑے صحابہ. قالوا للذین اوتوا العلم, کیا کہتے تھے, ماذا قال آنفا, ابھی انہوں نے کیا کہا. اس میں ہوا کہ فاعل اندہ کا میں کاف ضمیر کی طرف ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. سلمہ خاتون کیا مقصد تھا ان کا اس بات سے, ماذا قال آنفا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا, کیا مقصد تھا اس سے. سر جیسے ہم لگ رہا ہے کہ گھمنڈ دکھا رہے ہیں کہ سن بھی رہے غور سے, پھر دکھا رہے ہیں کہ سمجھے سنا ہی نہیں کچھ. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. گھمنڈ دکھاتے تھے, استہزاء کے طور پر کرتے تھے. یعنی آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو, وہ بظاہر دکھائے میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں, لیکن وہ اپنی میں مگن ہو, وہ اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے جیسے وہ دوسروں کو تو دکھا رہا ہے کہ میں بڑی تسلی سے سن رہا ہوں, بعد میں لوگوں سے یہ کہنا, یہ سوال کرنا کہ ابھی کیا کہا بھلا اس نے, یار کیا بولا تھا اس نے. یہ ایک ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے اس آدمی کی بات کو اہمیت نہیں دی ہے. اگر اہمیت دی ہوتی تو آپ نے ضرور سنا ہوتا. دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان سیکھنے کے لیے بھی تو پوچھ لیتا ہے نا کہ یار انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی. ایک یہ بھی ہوتا ہے استہزاء کا انداز, یعنی
مثال کے طور پہ آپ 5-6 لوگوں میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی وہاں پر بات کر رہا ہے یا میں ہی کر رہا ہوں بات, تو کوئی میرا اسٹوڈنٹ استہزاءً آپ سے پوچھے کیا استاد کیا کہہ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی, حالانکہ بات سادی ہو اور بڑی آسان ہو, پھر بھی وہ میرا استہزاءً میرے لیے کہے کہ کیا کہہ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا بات کا, ذرا کیا مسئلہ ہے, ذرا مجھے سمجھانا کیا ہے. یعنی اس سے نعوذ باللہ یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی بات اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. دو یہاں پہ جو ایک اگنور کر دینا ٹوٹلی کہ جیسے سنی انسنی کہ پتہ نہیں کہا ہی کیا ہے, ویسے جا کے پوچھ لیا کیا کہا تھا یار, میں ذرا شاید کہیں بزی تھا. دوسرا کہ سمجھ نہیں آئی. دونوں یعنی اس احتمال موجود ہے, دونوں صورت میں استہزاء مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں باہر نکل کے, ماذا قال آنفا, انہوں نے بھی کیا کہا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں, واتبعوا اہواءہم, اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. مجھے یہ بتائیے عروج عبید اللہ, ختم اللہ علی قلوبہم, طبع اللہ علی قلوبہم, دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں معلوم. ادیبہ انجم, طبع اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم, کیا فرق ہے؟ سر جی نہیں معلوم نہیں. زویا صدیقی, طبع اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم, کیا فرق ہے؟ نہیں معلوم استاد. امینہ, نہیں معلوم ہے. ویری گڈ, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. امینہ میں نے کیوں مبارک دی آپ لوگوں کو؟ کیونکہ لا علمی کا اظہار کر دیا کیونکہ ہم آپ لوگوں نے. سب نے لا علمی کا بڑا واضح اظہار کیا ہے, اور قرآن مجید کے معاملے میں یا احادیث کے معاملے میں یہ حد درجہ ریکوائرڈ ہے کہ اندازوں کی کوشش نہیں کرنی جب تک بات, ہاں علمی طور پہ بندہ تھوڑا کچھ کنارہ مل رہا ہو تو پھر الگ بات ہے, لیکن بالکل کنارہ نہ مل رہا ہو اور بندہ زبردستی کوئی جواب دینے کی کوشش کرے, دیٹ از رانگ. اس کی گنجائش قرآن و حدیث میں نہیں ہے. بہترین, آپ کو اللہ مبارک کرے یہ انداز کے لا ادری, میں نہیں جانتا قرآن مجید کے معاملات میں بھی نہیں جانتا تھا, صاحب ذرا سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو برکت عطا فرمائے جو یہ فرق بتاتے ہیں ہمیں. ایک شیخ ہیں عراق کے, سنی شیخ ہیں, عراق کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں, عربی کے ماہر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں طبع اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم میں فرق ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے طبع اللہ فرمایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ مہر زیادہ سخت ہے ختم اللہ سے. زویا کیا کہا میں نے؟ طبع اللہ میں مہر زیادہ سخت ہوگی بنسبت ختم کے. طباعت کا کیا مطلب ہوتا ہے زویا؟ استاد مطلب ایک کے اوپر ایک فرض چڑھا دینا. ادیبہ جی, طباعت کا کیا مطلب ہے؟ سر چھاپنا, جیسے بکس کی طباعت ہوتی چھاپنا, ہے. پرنٹ کرنا. جب ہم پرنٹ کرتے ہیں تو نشان باقی رہ جاتا ہے. جی سر. دیکھیں یہ اردو کی طباعت ہے. عربی کی طباعت میں تھوڑا سا فرق اس طرح سے ہے کہ جو سکہ ہوتا ہے, سکے کے اوپر بھی ایک طباعت کی جاتی ہے, اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے اور وہ نشان مٹتا نہیں ہے. کریکٹ؟ جی سر. مہریں جو آپ سٹیمپ لگاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیمپوں کے نشان کبھی کبھی مدھم پڑ جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی سر. سٹیمپ اکھڑ بھی جاتی ہے, سیل سٹیمپس جی. جو ہوتی ہیں وہ اتر بھی جاتی ہیں. لیکن جب آپ کوئی چیز پرنٹ کر دیں, جیسے سکے ہیں ہمارے پاس, ہمارے ملکوں میں سکے ہیں جو کرنسی کے ہیں, اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, وہ جو بھی نشانات جو لکھائی ہوتی ہے وہ طبع ہوئی ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ طبع ہے. فرق سمجھ آ گیا طبع اور ختم کا؟ جی سر. تو یہ آپ دیکھیں کہ منافقین کے دلوں کے بارے میں اللہ کیا فرمانے ہیں, طبع اللہ علی قلوبہم. یہاں ختم کیوں نہیں, طبع کیوں ہوا ادیبہ جی؟ اب آپ سوچئے, بتائیے. سر جی کیوں دل سے نہیں لانا ہی نہیں چاہتے, تو اس وجہ کیونکہ سے. منافقت کفریت سے بھی بدتر ہے. جی سر. اسی لیے تو منافق فی الدرک الاسفل ہوں گے, کفار سے بھی نیچے. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی سر.
मुनाफिकीन की सजा इतनी सख्त है, इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाए, तब अल्लाह अला कुलूबिहिम, ये धोखा दे रहे हैं ना। अच्छा आप एक बात गौर करें कि कुरैश थे ना मक्का में, मिस अदीबा, जी सर। कभी कुरैश में आपने कोई मुनाफिक सुना? नहीं नहीं सर। कुरैश के पास मुनाफिकत नहीं थी, जो कुछ था सामने था। जी। तबा कहते हैं, तबा तबीयत थी। और मदीना के लोगों में, ये मैं मुनाफिकों की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि पूरे मदीना के, लेकिन मदीना के लोगों में चालबाजी मौजूद थी। करेक्ट? जी सर। अदीबा जी क्यों था ऐसा कि मदीना के लोगों में ये बात थी और मक्का के लोगों में ये बात नहीं थी? क्या वजह है? सर मक्का में क्योंकि पता था ना कि जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है तो उन हालात से गुजरना पड़ेगा जो अक्सरियत वहां से गुजर रही थी, तो इस वजह से या ईमान लाने वाले थे जिनको पक्का यकीन था, या नहीं थे। तो मदीना में हालात थोड़े फर्क हो गए थे। जोया क्या बात है? देखा कि क्या लोग उस क्या तरफ जा रहे हैं। अच्छा जोया से पूछते, जोया क्या बात है, ये मदीना और मक्का के लोगों में ये इख्तिलाफ क्यों था? मक्का के लोगों ने मुनाफिकत इख्तियार नहीं की थी किसी भी सूरत में। उस्ताद क्योंकि वो अपने आबा के दीन को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो कुफ्र पे ही डटे हुए थे, उसी को थोड़ा सा समझते गौर थे। करें, थोड़ा मक्का मदीना के हालात पे जाए ना। मिस अदीबा, मदीना के लोग किन के साथ रहते थे? सिर्फ यहूदियों के यहूदियों साथ। यहूदियों की क्या आदत थी? सर वो ऐसे ही थे ना, मुनाफिक थे, ऊपर से मुनाफिक कुछ थे, अंदर इसका से कुछ। मतलब जिनके साथ जो रहते हैं लोग, उनसे असर लेते हैं, उनसे सीखते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, जी जी, सोबत का असर हो गया। सोहबत का असर होता है। वहां पे वो यहूदियों के साथ रहते थे, यहूदियों की तबीयत में ये चीजें मौजूद थी, हैं और रहेंगी, कि मुनाफिकाना खसलत के लोग थे। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, सामने कुछ, अंदर कुछ। और मक्का के जो लोग थे वो साफ सुथरे थे इन बातों से, वो जो थे खुद ही थे, किसी के साथ, उनके साथ कोई और जमात नहीं रहती थी, वो अपने अंदर ही थे। इसीलिए मक्का के लोग इन मामलात में बड़े जरी थे, बड़े वाज़ेह थे, बड़े क्लियर थे। और उन्होंने मुनाफिकत बाद में भी इख्तियार नहीं की कभी, यानी उनकी तबीयत में ये चीज शामिल थी। ये एक और चीज की निशानी भी है मिस अदीबा, वो क्या है? बहादुरी, शुजाअत। शुजा आदमी मुनाफिक नहीं होता, बहादुर होता है। कुफारे मक्का क्या थे? बहादुर थे, जरी थे। इससे बड़ी क्या बहादुरी थी? अल्लाह उनको वो दे जिसके वो मुस्तहिक थे मलऊन लोग, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ पड़े। इससे बड़ी ऊपर जहालत क्या होगी बहादुरी की? ये बहादुरी थी ना उनकी, बेवकूफी एक हद दर्जा, कि एक नबी के साथ वो मुकाबले पर आ गए। ये एक तरफ बहादुरी और सेम टाइम बेवकूफी भी थी जी। लेकिन ये है कि बहरहाल, सो देखें मुनाफिकीन की क्या कैफियत। ये अब ये चीजें थोड़ी जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा गौर से पढ़ता है ना, फिर बंदे को समझ आती है, अच्छा यार ये कुछ मामला इस तरह से थे। ठीक है जी। तो उसके बाद आप देख लें, उसके बाद भी जितने भी मक्का से जो मुहाजिरीन हिजरत करके गए हैं, ऐसा नहीं कि मदीना के लोगों में जुर्रत नहीं थी। मदीना, मुझे बताइए, मदीना के लोगों में कम बहादुरी थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने का मतलब क्या था मिस अदीबा? पूरे अरब के साथ मुकाबला करना। जी सर। ये कम बात नहीं थी। यानी मदीना के लोगों ने भी बहादुरी की आला मिसाल कायम की, लेकिन यह है कि उनमें कुछ मुनाफिकीन भी मौजूद थे। अच्छा फिर एक और बात भी है, ये जो मदीना के लोग थे ये प्योरली खेती बाड़ी वाले लोग थे जी। और इनकी तिजारत बड़ी सॉफ्ट किस्म की थी, जबकि मक्का वालों की तिजारत बड़ी हार्ड थी और उनको सफर करना पड़ता था दूसरे मुल्कों का। तो ये भी तबीयतों में फर्क था। बहरहाल तो ये उनकी तबाह में फर्क था। फिर हम कहते हैं, आप सुनते हैं यार फलां की तबाह में ये चीज शामिल है। क्या मतलब है इसका जोया? फलां की तबाह में ये चीज शामिल है मतलब उसकी तबीयत में ही खसलत बनी हुई है उसकी उसकी। खसलत, उसकी तबीयत। इसका मतलब तबा स्ट्रॉन्ग चीज है कि जो चीज अपने प्रिंट छोड़ती हो, ये तबा होती है। जी। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि तबा ख़त्म की निस्बत ज़्यादा सख्त है। और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में ये फरमाया, तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबउ अहवाअहुम। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम।
اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو جب پیغام دیا، ان کو جب رہنمائی ان کی تو انہوں نے اس رہنمائی کو ایکسیپٹ کر لیا. اللہ نے پھر ان کے بارے میں ابھی دیکھیے جملہ اسمیہ مبتدا اور اس کی خبر دی گئی ہے، زادہم ہدن، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. تو یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی تعلیمات کو قبول کریں گے، ان کی ہدایت کو ایکسیپٹ کریں گے، اس پر عمل کرنے کی طرف سعی کریں گے، یقیناً اللہ ہماری ہدایت کو بھی بڑھائے گا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تقوی عطا کیا، یعنی ان کو رشد و بھلائی کی توفیق عطا فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقلیں عطا فرمائی جو پرکھ سکتی تھی چیزوں کو. انشاءاللہ ویری سون میں آپ لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام کے معاملات شروع کرنے والا ہوں، اور اس میں پھر یہ جو صحابہ کے بارے میں باتیں آئیں گی. بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نارملی بیانات میں نہیں سنتے ہیں علماء سے، ان کا تذکرہ زبانوں پر کم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے کارنامے بھی بڑے بڑے تھے، گو کہ ان کی زندگیاں مختصر تھیں، ان کے واقعات مختصر تھے. کچھ ہجرت کے شروع میں ہی وفات پا گئے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے سے پہلے ہی وفات پا گئے، شہید ہو گئے. تو یقیناً ان کے جو قصص ہیں ان کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا. موسٹلی بڑے واقعات، بڑے صحابہ کہ ان کے بڑے بڑے قصے تذکرہ کیے جاتے ہیں، لیکن وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے اور ایسے بھی صحابی ہیں کہ جو شاید بہت تھوڑی زندگی ملی ان کو تھوڑا وقت ملا، لیکن اس میں جو ان کو ملا اور جو انہوں نے کیا اور جو ہمارے لیے سبق چھوڑے ہیں اس کے اندر انتہائی حیران کن ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے یقیناً شان صحابہ پر بھی کچھ بات کرنی ہوگی، تو اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. ہمیں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی غلط علم سے بچائے، اور ہمیں کسی بھی غلط عالم کے ہاتھ چڑھنے سے بچائے، اور ہمیں کسی بھی غلط علم والے کے ہاتھ چڑھنے سے بچائے، اور ہمارے سامنے ہمیشہ ہدایت کی راہیں آسان کر دے، ہمیں رشد و بھلائی عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے، ان کی بصیرت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے، ان کی تبلیغ کے انداز میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین کی، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ میری طالبات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سے کوئی اس میں غلطی ہو جائے پڑھاتے ہوئے تو ہماری مغفرت کرنا اور ہم پر پکڑ نہ کرنا. یقیناً علم کی کمی کی وجہ سے ہوگا، ہماری علم میں ہماری رہنمائی کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.